حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر 12 سال حکومت کی، اور 12 سال کے بعد جب فوت ہوئے تو ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے عمر کا انجام دکھا، عمر کا انجام کیا ہے؟ نظر نہیں آیا۔ 12 سال تک وہ دعائیں مانگتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ 12 سال کے بعد اس بندے کو نظر آیا کہ عمر ایک بہت بڑا کمرہ ہے، اس کمرے سے باہر نکلا ہے۔ خواب میں نظر آیا اس کو، پسینے سے شرابو پیشانی پسینے سے صاف کر کے ٹھنڈا سانس لیا، اور آگے اس کا وہ دوست کھڑا ہے۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا عمر سنا تیرا کیا حشر ہوا، کیا حال ہوا؟ کہتے کچھ نہ پوچھ، 12 سال کے بعد اب جان چھٹی ہے، پاس تو ہو گیا ہوں، لیکن 12 سال کا جو عذاب ہوگا ہے یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ایک ایک چیز کا حساب 12 سال لگ گئے حساب دیتے ہوئے، ہر روز کا نیا حساب، ہر روز کی نئی حکومت، ہر روز کا نیا تحریر، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ جان تو چھوٹ گئی، بچ تو گیا ہوں، لیکن بڑا اوکھا بچا۔ اب آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر حکومتوں کی حکومتیں چل رہی ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی عدل و انصاف کو بنیاد بنا کے لوگ ان پر چلتے ہیں، اور ان کا اپنا کیا حشر ہوا؟ روز کا امتحان دینا۔ اتنا مخلص آدمی، اس قدر ذہین آدمی، اس قدر دنیا میں لوگوں کا دوست احباب کا، مسلمانوں کا خیر خواہ بندہ، کیا حشر ہوا اس کا؟ یہ تو صرف وہ بندہ ہے جو برابر بچ گیا، اور اتنا لمبا چوڑا امتحان ہوا، روزانہ کا امتحان۔ اب بندے کو اگر 60 سال کا امتحان دینا پڑے، وہ تو 12 سال کا امتحان تھا، 60 سال کا امتحان دینا پڑے، 70 سال کا امتحان دینا پڑے، 50 سال کا امتحان دینا پڑے، ذرا سوچیں کیا حشر ہوگا؟ بچ جائے بندہ، بچ گیا بندہ، کیا حشر ہوگا؟ کس قدر پریشانی آئے گی، اور اس کے بعد نتائج کیا نکلے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ دنیا میں بہرحال کسی بھی آدمی کو اس کے مال و دولت، اس کی حسن جوانی، اس کا بظاہر اطمینان، خوشیاں، یہ دیکھ کر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بندہ ہے، مقبول بندہ ہے، یہ نہیں، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ امتحان میں قطعاً نتائج نہیں ہوتے، وہ صرف امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ نکالے، کاغذ پر لکھے، اس کو بتائے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، کچھ پڑھا ہے، سمجھا ہے تو پتہ چلے گا، نتائج نکلیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ دنیا امتحان چل رہا ہے۔ اب دیکھے بندہ شام کو کہ اس نے جو آج کا امتحان دیا ہے وہ کیا اس کا آج کا پرچہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حل ہوا ہے، یا کہیں اس نے غلطی کی ہے؟ غلطی کی ہے تو کیا اپنی لا علمی کی وجہ سے؟ کیوں نہیں اس نے پڑھا؟ کیوں نہیں اس نے سمجھا اس بات کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی بندے کو اس وقت دکانداری کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک وہ اپنے محلے کی مسجد سے، اپنے امام سے یا اپنے خطیب سے وہ یہ سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آتا تھا کہ اس نے کتاب البیوع پڑھ لی ہے، اب اس کو تمام مسائل کا پتہ چل گیا ہے، لینا کس طرح ہے، دینا کس طرح ہے، شریعت کے کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس موقع پر تجارت کا کیا طریقہ بتایا، یہ سودا کس طرح بیچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب تک وہ یہ سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آتا تھا اس کو اجازت نہیں ملتی تھی دکانداری کرنی، کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مملکت میں کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقفیت کے بغیر وہ لوگوں کو ڈیل نہ کرے، لیکن یہ بندہ
جو اپنے معاملات کو اتنا صاف رکھنے کی اور مملکت کے معاملات کو، لوگوں کے معاملات کو اتنا صاف ستھرا رکھنے کی کوشش میں تھا کہ آج تک ان کے بنائے ہوئے اصول، قواعد و ضوابط مملکتیں دوسرے ملکوں کے اندر بھی وہ رائج ہیں۔ بہت سارے ایسے قوانین جو دنیا میں آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ان کو کوئی بندہ بنا نہیں سکا، لیکن اس کا اپنا حال کیا ہوا، وہ باہر نکلے ہیں تو پسینے سے شرابور، ٹھنڈا سانس لیا اور کہنے لگے جان چھوٹ گئی، لیکن بہت تکلیف پہنچی۔ بندہ جب امتحان دیتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خرچ کر کے ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔